میں چیف منسٹر پنجاب اور پنجاب کے تمام عوام کی طرف سے جو اے پی ایس کے ہمارے شہداء ہیں ان کو خراج تحسین ان کے لیے جو ہے وہ اور ان کے خاندان کے لیے دعاؤں کے لیے اور ان کے جو ابھی لواحقین ہیں ان سب کے لیے صبر کی دعا جو ہے وہ پنجاب کے عوام کی طرف سے ہم کرتے ہیں، اور یقیناً یہ دن کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں بھلایا نہیں جا سکتا، خاص طور پر اب بھی جب اسی خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کے ساتھ ہماری پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے وہ اس کو ایک جنگ کو دوبارہ سے اس دہشت گردی کی جنگ کو جو ہے وہ کامیابی سے لڑ رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ آج جو اے پی ایس کے شہداء ہیں ان کے لیے دلی دعائیں، ان کے لیے ان کے گھر والوں سے تعزیت چیف منسٹر پنجاب اور پنجاب کی عوام کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کل پنجاب کی کابینہ کا جو اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر بہت سارے اہم فیصلے جو کیے گئے وہ میں آپ کے جو ہے وہ سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ بات تو اپنے طور پر ایک اب حقیقت ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ گورننس، شفافیت اور میرٹ کا جو انہوں نے ایک نیا ماڈل متعارف کروایا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ اب دنیا میں دیے جانے لگی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ COP 30 کے اندر، اس کے بعد امریکن کانگریس مین، پھر فوربس، اور اب جو برمنگھم کے جو وہاں کی منتظمین ہیں، جو رضاکارانہ تنظیم ہے، جو وہ جو ستھرا پنجاب سے اور پنجاب سے سیکھنا چاہتی ہے، پنجاب کا جو ستھرا پنجاب کا چیف منسٹر صاحبہ کا ماڈل ہے، اس کو وہ برمنگھم کے اندر جو ہے وہ اس کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یقیناً چیف منسٹر صاحبہ کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان کے لیے، پنجاب کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اب جب ہمیں پہلے کسی وقت برطانیہ کی اور یورپ کی اگزامپل دی جاتی تھی، اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ دنیا کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے پنجاب کی اگزامپل دی جاتی ہیں، اور پنجاب کو جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے کوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ بہتر چیز پنجاب کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہو نہیں سکتی۔ اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی دن رات کی محنت شامل ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے فارمرز تک رابطہ کیا، ان کو ایجوکیٹ کیا کہ اگر اپنا آپ آرگینک میٹر اور ٹاپ سوئل کو جلا دیں گے، وہ نیوٹرینٹ ضائع کر دیں گے، تو اگر آپ اس کا نقصان ہوگا، اور اگر آپ اس کو پلاؤ کر دیں گے تو شاید 2-3 سال بعد کھاد کی بھی کم استعمال آپ کو کرنا پڑے۔ ایک بہت بڑا گیپ تھا، جب ہم آئے تو سپر سیڈر پنجاب کے اندر 300 تھے، بیلر جو تھے وہ چند تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کے اندر 5300 سپر سیڈر ہے، اور اگلی منجی کی فصل کے ہارویسٹ سے پہلے ہمارے پاس پنجاب میں 10,300 سپر سیڈر ہوں گے۔ جب ہم نے سپر سیڈر لانچ کیے تو لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کہ مشین کیا ہے۔ آج گندم کی کاشت کے اندر کیفیت یہ تھی کہ ہر ذمہ دار کی خواہش تھی کہ ہماری گندم کی بیوائی سپر سیڈر سے ہو، اور انہوں نے اپنا سپر سیڈر 7,000 6,500 پر ایکڑ کے حساب سے لوگوں کو رینٹ کر اپنی اوروں کی بھی گندم لگوائی۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اسموگ کے اوپر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے زونز بنائے، امپلیمنٹیشن کی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر، اور اتنا بڑا ابھی بھی گیپ ایک موجود ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم برج کریں گے۔ لیکن فارمرز کا شکریہ، کاشتکاروں کا شکریہ، جنہوں نے اپنی حکومت وقت کی بات مانی اور بات مان کر سٹبل برننگ کم کی، اور آج آپ کو یہ سورج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کاشتکاروں کا شکریہ کہ انہوں نے اپنی حکومت اور اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی پالیسیز کو لبیک کہتے ہوئے، تمام وہ لوگ جو یہاں دعویٰ کرتے تھے کہ اب پنجاب میں گندم کا 1 ایکڑ نہیں لگے گا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے کاشتکار نے گندم کا 1 ایکڑ دور کی بات 1,67,00,000 ایکڑ لگا کر اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کر لیا۔ میں ایگریکلچر کا ایک بہت فلیگ شپ انیشیٹو ہے کسان کارڈ۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی ہال میں پریس کانفرنسز کی جب کسان کارڈ لانچ ہوا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 فصلیں گزر چکی ہیں کسان کارڈ میں، اب گندم کی دوبارہ شروع ہے۔
अभी तक 250 अरब रुपया 10 लाख काश्तकारों को हम दे चुके हैं। 250 अरब रुपया। अगर ये बात हो कि उस 250 अरब का हुकूमत को वापस पैसा कितना मिला, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से 98% रिकवरी है। आज ये वजह है कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर पंजाब लीड कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, और इसकी मिसाल आपको कहीं पहले नहीं मिलती होगी।